اللہ نے آدم کو کیسے بنایا، ایک مقدس داستان۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج کی روشنی تھی، نہ چاند کی ٹھنڈک، صرف اللہ تھا، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے چاہا کہ اپنی قدرت کا ایک ایسا رنگ ظاہر کرے جو دیکھے، سنے، محسوس کرے، جو محبت بھی کرے اور بھول بھی جائے، جو گناہ کے بعد جھک جائے اور توبہ کرے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا رب، کیا آپ وہاں اسے بنائیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور عبادت میں لگے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے زمین کی طرف نظر کی۔ زمین کے ہر حصے سے مٹی لی گئی، کہیں سخت، کہیں نرم، کہیں کالی، کہیں سفید، کہیں لال، کہیں پیلی۔ اسی لیے انسان کے رنگ، اس کی سوچ اور اس کا مزاج الگ الگ ہیں۔ اس مٹی کو پانی سے گوندھا گیا، وہ مٹی گیلی ہوئی، پھر سوکھی، پھر ایسی بنی کہ جب اسے چھوا جائے تو آواز کرے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کی شکل بنائی، ایک جسم، بنا روح کے، بنا حرکت کے۔ فرشتے اسے دیکھتے رہے اور ابلیس بھی دیکھتا رہا، لیکن اس کی نگاہ میں حیرت نہیں تھی، بلکہ گھمنڈ چھپا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار پوری کائنات کو تھا۔ اللہ نے اس جسم میں اپنی بنائی ہوئی روح پھونکی۔ روح داخل ہوتے ہی آدم کی آنکھیں کھلی، دل دھڑکنے لگا، سانس چل پڑی۔ آدم کی زبان سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندے نے مجھے پہچان لیا۔ اللہ نے آدم کو علم سکھایا، ہر چیز کا نام، ہر پہچان۔ پھر فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو۔ فرشتے جھک گئے، کہا، پاک ہے تو، ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس رک گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے گھمنڈ سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہی گھمنڈ، یہی نافرمانی اس کی بربادی کی وجہ بنی۔ وہ وہی بن گیا جو گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اللہ نے اسے اپنی جنت سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا، جہاں نہ ڈر تھا، نہ غم، نہ بھوک تھی، نہ پیاس، لیکن آدم اکیلا تھا۔ اللہ نے اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا تاکہ انسان کو سکون ملے، محبت ملے، ساتھ ملے۔ اللہ نے انہیں ایک ہدایت دی، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، جھوٹی قسم کھائی اور آدم سے بھول ہو گئی۔ جیسے ہی غلطی ہوئی، آدم نے بہانہ نہیں بنایا، گھمنڈ نہیں کیا۔ اس نے فوراً کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی انسان کی اصل پہچان تھی، گناہ کے بعد توبہ۔ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی، مگر انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ انسان صبر سیکھے۔
मेहनत सीखे और अपने रब को पहचाने। और आज हम सब उसी आदम की औलाद हैं, मिट्टी से बने हुए, लेकिन रूह अल्लाह की अमानत। इसीलिए इंसान गिरता भी है और उठता भी, और अल्लाह वो आज भी वही है, माफ करने वाला, रहम करने वाला और अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला।